کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ گوادر والے کو سزا دے دیتے نا آج یہ دوسرا ایف آئی آر بھی نہیں ہوتا. میں بیٹھا ہوا تھا, موبائل دیکھ رہا تھا, موبائل میں مولانا کی تقریر تھی, موبائل میں ایک تقریر تھی. آئین کے خلاف جو ہے نا وہ ایف آئی آر کیوں کر لیتا ہے اس بات پہ؟ اس کو کیا سزا ملی؟ یہ تقریریں ہم ہر وقت کرتے رہیں گے, جہاں ظلم اور جبر ہوگا کرتے رہیں گے, جو زیادتی کا بولیں گے بولیں گے بولیں گے, آخر تک بولیں گے. بلوچستان کے ہر تانے میں ایف آئی آر کرا دو. ہمیں لے آتے ہیں, پھر ہم آپ کے محتاج ہوتے ہیں. بہت شکریہ, میں آپ کا احسان مانتا ہوں. میں ضلع گوادر کے عوام کی طرف سے آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ ہمیں یہاں موقع دیں. سر ہم آپ کے میں آپ کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, جو بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں, ہم ریاست کو مانتے ہیں, ہم آئین مانتے ہیں, ہم اسی سیاسی جدوجہد میں یہاں پر آئے ہیں. ہم کوئی بندوق کی سیاست نہیں کرتے, مسلح جدوجہد کے قائل نہیں ہیں, زیر زمین جدوجہد کے قائل نہیں ہیں, خفیہ جدوجہد کے قائل نہیں ہیں. ہمیں برسر زمین ایک پرامن آئین جو طریقہ کار ہمیں دیے آئین ہے اسی کا کرتے ہیں. جب پچھلی دفعہ میں نے ایک اسمبلی میں بات کی تھی, تقریر کی, گوادر کے ایک دیہات کا تانا ہے سنسر, وہاں میرا ایف آئی آر ہوا. پھر میں عدالت پہ سنسر تانے میں جا کے میں نے وہاں گرفتاری دی. پھر مجھے وہاں پولیس نے فارغ کیا, میں عدالت پیش ہوا, جج کے سامنے پیش ہوا میں گوادر میں. ابھی مجھے پتہ نہیں چلا قلعہ عبداللہ تانے میں بھی میرا ایک ایف آئی آر ہوا ہے, اور پھر آیا اشتہاری بھی مجھے قرار دیا گیا ہے. اب قلعہ عبداللہ کہاں, گوادر کہاں, قلعہ عبداللہ کے لیوی تانے میں میرا ایف آئی آر ہے. آپ تو بلوچستان کے ماتے کے جمر ہے بھائی. تو میں ماتے کا جمر ہوں, تو ماتے کا جمر. ہماری باتیں آپ لوگ سنتے نہیں ہو سر, ہم ایف آئی آر دیتے ہو, کوئی باتیں بھی سنا کرو, ہماری باتوں پہ عمل کیا کرو. تو یہ جو آپ کا ضلع ہے, پہلے ضلع آپ کا تھا, یہ زمرک کا ہے, ہمارا نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے, زمرک کا ڈسٹرکٹ ہے. سیکرٹری صاحب نے بھی فون کیا تھا آپ کے بیان پہ, یہ میں آپ کو ابھی بھیجا بھی ہے, انشاءاللہ بھیجتا ہوں, یہ آپ لے لیں. کہ مجھے اسی پہ کیا کہ میں ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, موبائل دیکھ رہا تھا, موبائل میں مولانا کی تقریر چل رہی تھی. آپ مولوی صاحب ایسا کریں, اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ ذرا نکالوائیں. یہ نکالا ہے, ایف آئی آر میرے پاس ہے, اور اس کے جو اشتہاری جو مجھے قرار دیا گیا, اس ایف آئی آر کا مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے اشتہاری بھی. اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں, جو ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں یہ کرتے رہیں گے. بلوچستان میں جو ظلم اور جبر ہے اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے. جہاں زیادتی ہوگی ہم کرتے رہیں گے. پورے بلوچستان کے تانوں میں ہمارے ایف آئی آر کرا دو. اور اس بندے سے پوچھا گیا ہے, میں نے بندہ بھیجا ہے, اپنا جماعت اسلامی کا ذمہ دار کو بھیجا ہے, اس کے بندے کے پاس, بھئی آپ کو کیا تکلیف تھی مولانا سے. اس نے جو بتایا ہے کہ مجھے کسی نے فلانی نے کہا ہے, ایک ادارے کا نام لیا ہے, کہ اس کے کہنے پہ میں نے جو ہے زبردستی جو ایف آئی آر کیا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ ہم کوئی کیا مسلح جدوجہد کرتے ہیں؟ اس لیے ہم یہاں پرامن ایک تقریر کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, باتوں پہ ہمارا آپ ایف آئی آر کرتے ہو. یہ کتنی خوفزدہ ہے جناب اسپیکر. آپ جو ہے آپ ہمارے سربراہ تو آپ ہیں نا, آپ یہاں اس ایوان کے اندر ہماری عزت کو پوچھنے والا, ہمارے پوچھنے والا تو آپ ہیں. تو میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ ان کو بتائیں, ہم روزانہ یہ تقریر کرتے ہیں, ہمیں تو ایف آئی آر کو پتہ بھی نہیں. یہ اسی کے اوپر ہوا ہے جو آپ کی اسمبلی کی تقریر ہے, یہ اس میں کوئی بات, اس میں یہ تقریباً یہی ہے, لیکن کہا ہے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, موبائل دیکھ رہا تھا, موبائل میں مولانا کی تقریر تھی, موبائل میں ایک تقریر تھی, موبائل تقریر پہ مجھے دیکھا کہ ملک کے خلاف, میں نے کون سے ملک کے خلاف بات کی ہے, یہ آپ متن دیکھ لیں. مطلب مولوی صاحب اس طرح ہے کہ میں اس کے اوپر ابھی رولنگ تو دے سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں اسپیسیفکلی اس کو پوائنٹ آؤٹ آپ خود نکالیں کہ وہ تقریر آؤٹ آف دی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں یا آپ کی اسپیچ ان سائڈ دی ہاؤس کی بات. مجھے شک ہے کہ گوادر میں جس تقریر پہ گوادر تانے میں میرا ایف آئی آر ہوا, اسمبلی میں تو آپ کو اسپیچ کی اجازت ہے, آپ بول سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اسمبلی کے آؤٹ سائڈ دی پریمیسز آپ نے کہیں, اس بندے نے کیے, میں اس کے موبائل کے اندر تقریر کر رہا تھا, تو موبائل کا بھی ذکر نہیں. اچھا دوسرا, گوادر میں جو میری ایف آئی آر ہے اس میں تو بالکل لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, اور اس تقریر میں یہ کہہ رہے تھے گوادر کی تقریر میں. لیکن میں آپ کے یہ بھی واضح کرتا ہوں, یہ بھی چلنا چاہیے جناب اسپیکر, یہ ہم تقریریں کرتے رہیں گے, ہم کوئی قانونات میں نہیں لے رہے. یہ تقریریں ہم ہر وقت کرتے رہیں گے, جہاں ظلم اور جبر ہوگا کرتے رہیں گے, جو زیادتی کا بولیں گے, آخر تک بولیں گے. بلوچستان کے ہر تانے میں ایف آئی آر کرا دو.
थाने में FIR हमारी करा दे, हम खामोश नहीं रहेंगे। उस दिन खामोश रहेंगे जिस दिन हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हमारा रूह कब्ज करेगा, उस वक्त हम जो है ना खामोश रहेंगे। उसके बगैर हम बलूचिस्तान के अवाम की, उसकी दुख की, उसकी दर्द की, उसकी तकलीफ की, यहाँ के बलोचों, पश्तूनों, मजलूमों, हजारा, आबादकार सबकी आवाज़ बनेगी। इसी तरह मैं जो बुलेदा में वाक़या हुआ, आखिरी बात जो बुलेदा में कादिर बलोच के घर में हुआ, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हम उस ख़ानदान के साथ हैं, किसी को हम इजाज़त नहीं दे सकते। पहले का ये बलूची रवायत के, इस्लामी रवायत के, पाकिस्तान के रवायत के, कानून के, सबकी खिलाफ वर्जी है। हम उस ख़ानदान के साथ हैं, हम किसी मुसल्लह गुरोह के साथ नहीं हैं। थैंक यू मौलवी साहब। आप इसके ये जो FIR हुई है इसमें आप जाना तो पड़ेगा आपको, आप जमानत करवा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये भी पता हो चल जाएगा कि किस तकरीर के ऊपर उन्होंने ये FIR काटी है, ताकि आपको सारी डिटेल बताए। जी, दूसरा FIR है जो मोज़ेज़ मेंबर पे पहले भी एक FIR ग्वादर में हुआ था। अगर आप अपना आर्टिकल देख लें, आर्टिकल मेरे ख्याल में कोई 66 है शायद, 66 में ये है कि असेंबली में आप जो भी बात करोगे उस पर FIR नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो पहले भी हमने इसकी निशानदेही की थी, जो ग्वादर में हुआ था, अभी ये दूसरा FIR है। तो हाउस को चलाने वाले आप हो और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और आइन को भी चलाने वाले हमारे यहाँ पे आप हो। बिल्कुल। अभी ये देखा जाए कि अगर उस पर अमल दरामद आप करवा देते कि जी जो ग्वादर में गैर कानूनी तरीके से, जिस SHO ने, जिसने गैर कानूनी तरीके से उसने वहाँ पे FIR चाक किए, उसको अगर कानून का पता नहीं है उस SHO को, तो मेरे ख्याल में उस SHO को वहाँ पे रहने का हक भी नहीं है। जनाब स्पीकर, मौलवी साहब जरा मुझे अपडेट करें, वो जो ग्वादर वाली FIR थी उसकी क्या प्रोसीडिंग्स क्या है उसकी? तो मैं जज के सामने पेश हुआ, जज ने खत्म कर दिया, खारिज कर दी है। थाने में गिरफ्तारी भी दी थी मैंने। मौलाना साहब ने कोई भेड़ बकरी चोरी नहीं किए, मौलाना साहब ने कोई समंगलिक नहीं किए, मौलाना साहब ने कोई चर्च नहीं बेचा है कि उस पर FIR हो जाए। लोग गलतियां करते रहेंगे, हम उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। देखिए इसमें दो चीजें हैं, जज उसको फांसी नहीं देगा, दे दे भी मेरे ख्याल में इस चीज में उसके लिए फख्र की बात होगी कि उसको फांसी दे दिया। लेकिन बात वो है कि आया जो SHO असेंबली के उस पे जो आर्टिकल के खिलाफ, इसके आइन के खिलाफ जो है ना, वो FIR क्यों कर लेता इस बात पे? उसको क्या सजा मिली? उसका इस्तिकाक तो मजरू हो गया, मेंबर का, पूरे असेंबली का इस्तिकाक मजरू हो गया। मैंने पहले भी इस पे बात की थी, आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले तो आप उस पे भी ये कह दे कि जी SHO ने वहाँ पे ग्वादर में किए FIR, अगर उस SHO को सजा मिलता तो मेरे ख्याल में आज किला सैफुल्लाह में भी ये चीज़ नहीं होता। कल कोई दूसरा वो कर लेगा, फिर हम क्या करें? या तो फिर ये कैमरे बंद कर दे, हम अपना यहाँ पे कोई नहीं आए, हम बात करेंगे तो यहीं पर बात रहेगा, बाहर निकलेगा तो हम पे FIR होगा। सिर्फ मौलवी साहब स्पीकर आप इस पे एक रूलिंग दे दे और कोई अच्छी रूलिंग दे दे, उस SHO को कम से कम बुलाया। मैं SHO को भी बुलाऊंगा। आपसे मेरी ये गुजारिश सिर्फ ये है कि मैंने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें वो स्पीच आया, उसने असेंबली की स्पीच के ऊपर दोबारा FIR चाक की है या फिर कोई और स्पीच है जो कि आउट ऑफ द हाउस की गई है, उसके ऊपर की है, इसका पता चल जाए फौरन SHO को भी बुलाएंगे और FIR भी आपका नहीं बुलाया जाए नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप ग्वादर वाले को सजा दे देते ना, आज ये दूसरा FIR भी नहीं होता। आपने उस पे भी कोई अमल दरामद नहीं करवाया तो आज दूसरा FIR हो गया। इससे FIR से कुछ नहीं होगा, 50 FIR इस पे हो जाए। मौलवी साहब से मौलवी साहब से मोहब्बत करने वाले भी बहुत है ना। अरे अपना करेगा, अगर असेंबली में बात करने पे FIR है तो आप मुझे बता दें, आइंदा फिर नहीं, मैंने कहा मौलवी साहब से मोहब्बत और प्यार करने वाले बहुत है लोग। इतना ज्यादा प्यारा भी नहीं है मौलवी साहब के जितने FIR उस पे हो रहे हैं, इतना भी। जी थैंक यू मीना मजीद साहिबा।